بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس ویڈیو میں ایک عمل شیئر کر رہی ہوں، اور عمل چند منٹ کا ہے، ہارڈلی بہت ایزی عمل ہے، اور اس عمل کے فیڈ بیک بھی آئے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری گروپ ممبر ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسلم بلیف کی ویڈیوز اور دیگر اعمال اور اذکار کی ویڈیوز دوسرے چینلز کی ثواب کی نیت سے ملٹیپل گروپس میں شیئر کرتی ہیں، اور یہ کچھ گروپس میں ایڈ ہیں۔ اچھا، اور یہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں الحمدللہ، تو پھر لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں، اور یہ آلدو کہ یہ بہت بزی ہیں، پھر بھی یہ ٹائم نکال کر لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، ان کو چیزیں بتاتی ہیں۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے گروپ میں کچھ ممبرس تھے جو فائنینشلی بہت زیادہ کرائسس میں تھے، مطلب انکم اتنی تھی نہیں، قرض لے رہے تھے، قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی، تو یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی نالج میں کوئی پرسن ہے، کوئی اس طرح کے صاحب ہوں، کوئی پیر ہوں، کوئی بزرگ ہوں، ان سے ہمیں کوئی عمل پوچھ کے بتائیں، ہم مالی کرائسس میں بہت زیادہ ہیں اس وقت۔ تو کہتی ہیں کہ میرے قاری صاحب ہیں، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ حدیث پڑھتی ہو، قرآن پاک پڑھتی ہو، آپ نے حضرت عوف بن مالک سے یہ عمل نہیں سنا؟ تو انہوں نے ایک عمل دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دو تو آپ کے سارے کام خود بخود بنتے ہیں، کاموں میں آسانی آتی ہے، رزق کی کشادگی ہوتی ہے، اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تمام نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ایک نماز بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے جب فجر کی نماز پڑھ لیا، سلام پھیرنے کے بعد جتنی آپ تسبیحات اور دیگر اذکار کرتے ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک بار، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اب 7 دفعہ جو سورہ قریش پڑھیں گے آپ، تو سورہ قریش کی جو آخری آیت ہے، میں اسکرین شاٹ لے کر دکھا بھی دوں گی آپ کو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ والی آیت جو ہے لاسٹ آیت، اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اپنی اس پریشانی کا تصور کرنا ہے، اس دعا کا جو آپ چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ میری یہ مالی تنگی ختم فرما دے، میرے لیے اسباب کھول دے، میرے قرضے ادا ہو جائیں، میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ جب آپ سورہ قریش 7 دفعہ پڑھیں گے، 7 بار جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں اس کے بعد پھر آپ کے جو ذکر و اذکار وغیرہ ہیں وہ آپ کر لیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے صبح میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاروں کونوں میں پھونک مار دینی ہے، برکت کی نیت سے، سلامتی کی نیت سے، عافیت کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے، اور یہ بلا ناغہ کرنا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ عمل مجھے قاری صاحب نے بتایا تھا، اور میں نے یہ عمل شیئر کر دیا تھا۔ تو کہتی ہیں مجھے اس کے فیڈ بیک ملے، اور اس کا پہلا فیڈ بیک یہ آیا کہ ایک صاحب تھے جو مالی تنگی کا بہت شکار تھے، اور قرضہ لے رہے تھے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ ان کے بیٹے کو پیٹ کی کوئی تکلیف ہوئی، اب جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی، اور بچہ تکلیف میں بہت زیادہ تھا۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو الحمدللہ انہی ٹائمنگز میں ان کی پروموشن ہوئی، بونس وغیرہ ملا، جس سے انہوں نے اپنے بیٹے کی جو بھی ٹریٹمنٹ تھا وہ پراپر کروایا، اور الحمدللہ ان کے رزق میں فراوانی اور وسعت ہوئی، سیلری بڑھ گئی، جو اخراجات تھے وہ صحیح سے مینیج ہونے لگے۔ ایک اور صاحب کا انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، اور شادی کی ڈیٹ ہو گئی فکس۔ اب ان کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، شادی کے اخراجات، کھانا وغیرہ، جہیز وغیرہ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب قرضہ لیتے تو کتنا لیتے، اور قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل بھی نہیں تھی۔ اب آمدنی کے ذریعے ایسے ہی تھے کہ گھر کے اخراجات چل رہے تھے، کافی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ان کے ایک ریلیٹیو آئے ہوئے تھے آؤٹ آف کنٹری سے، ان کے چاچا وغیرہ، جب ان سے تذکرہ کیا انہوں نے کہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے مالی اسباب نہیں ہیں، ہم کیسے انتظامات کریں گے، اور قرض لیں گے تو کتنا لیں گے، اور قرض ہم بعد میں ادا کیسے کریں گے۔ تو ان کے چاچا نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کیجیے، بیٹی کا معاملہ ہے، رشتہ ختم ہوا تو بدنامی بھی ہوگی، پھر اچھا رشتہ ملنا بعد میں مشکل بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچی کی شادی کے جتنے انتظامات ہیں میں خود کروں گا، اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو سارے انتظامات انہوں نے، جو ان کے چچا آئے ہوئے تھے آؤٹ آف کنٹری سے، انہوں نے جو ہے وہ بیئر کیے، اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ان کے فائنینشیل کرائسس دیکھتے ہوئے جو بھی گفٹس دیے وہ کیش کی صورت میں دیے، تو اچھا خاصا کیش بھی کلیکٹ ہوا، جس سے باقی کے انتظامات بھی اچھے طریقے سے ہو گئے، شادی کے انتظامات بھی پورے ہوئے، شادی بھی عزت کے ساتھ اچھے سے پوری ہو گئی، اور انہیں قرضہ بھی نہیں لینا پڑا۔ تو اس طریقے سے ان کی غیبی مدد ہوئی عمل کرنے کی برکت سے۔ اور ایسے ہی ایک اور فیڈ بیک ان کے پاس آیا کہ 2 لڑکے تھے، آلریڈی جاب کر رہے تھے، لیکن سیلری اتنی نہیں تھی، سیلری بہت کم تھی۔ اب چونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے،
تو انہوں نے ملٹیپل فیلڈ میں یا الگ الگ جگہوں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن رسپانس نہیں آ رہا تھا. انٹرویو دیے ہوئے تھے لیکن کال نہیں آ رہی تھی. تو ان لڑکوں نے بھی بلا ناغہ یہی عمل کرنا شروع کیا، سورہ قریش پڑھنا شروع کی، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. اور اس کا فائدہ انہیں یہ ملا کہ ان کو جو انہوں نے انٹرویو وغیرہ دیا ہوا تھا وہاں سے جاب کی آفر آ گئی. اور ان کی جو سیلری ہے اس وقت ٹرپل ہے، ڈبل بھی نہیں، ٹرپل سیلری ان کو وہاں سے مل رہی ہے. کہتی ہیں کہ ابھی تک جتنے لوگوں نے عمل کیا الحمدللہ ان کا رزق کھلا، ان کی پریشانی ختم ہوئی، ان کی غیبی مدد ہوئی، ان کے کام آسان ہوئے اور خود بخود کام بننے کے ذریعے پیدا ہو گئے الحمدللہ. تو کہتی ہیں عمل آسان بھی بہت ہے لیکن کرنا ریگولر بیسس پہ، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے. اور ساتھ میں جو ہے سورہ قریش پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ایسے ہی پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے. بس کتنے منٹ لگیں گے آپ کو 7 دفعہ سورہ قریش پڑھنے میں؟ کتنے منٹ لگیں گے آپ کو آیت الکرسی پڑھنے میں؟ اور صرف دن میں 1 دفعہ. اور اس کے بعد آپ برکات دیکھیں، فضیلت دیکھیں، اور اس کے پڑھنے سے کرم اور فضل کے فیصلے دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں. معلوم نہیں چل رہا لیکن کہاں کہاں سے غیبی مدد ہو رہی ہے، بس ہو رہی ہے. اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے. تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بھی فائنینشیل کرائسس ہیں تو آپ لازمی سے کرنا شروع کریں. ہارڈلی 2 یا 3 منٹ لگیں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسانیاں پیدا ہوں گی، کام بنیں گے، دعا قبول ہوگی، رزق میں فراوانی اور وسعت آئے گی، مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.